نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو ہر ایک کا موضوع گفتگو ہوتا ہے، یعنی بچے۔ ہمارے بچے، ہماری اولاد ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ عزیز نعمت ہوتی ہے۔ سوچئے، گنیے کہ ہمیں کتنی نعمتیں ملی۔ اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن اپنے دل سے پوچھئے کہ ان نعمتوں میں سے، فائدے کی چیزوں میں سے، پسندیدہ چیزوں میں سے کون سی چیز میرے دل کے بہت قریب ہے؟ تو بحیثیت ایک خاتون کے ہم سب کا جواب شاید ایک ہی ہو، اور وہ ہے ہمارے بچے۔ کبھی ہم زبان سے اقرار نہیں بھی کرتے، لیکن ہم اپنے دل سے اور اپنے چاہت سے ہمیشہ اپنے بچوں کو ہی نمبر 1 قرار دیتے، کیونکہ ہمارا عمل ہی ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ مائیں خود بھوکی رہتی، بچوں کو کھلانا چاہتی، خود جیسے بھی کپڑے پہن لیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بہترین پہنانا چاہتی، خود جو بھی ایجوکیشن حاصل کی جیسی بھی، لیکن اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ بہتر اور اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی۔ باقی جتنے بھی انسان ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، کانشیسلی یا انکانشیسلی، لیکن اولاد، اس کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، اس میں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ باقی لوگوں کے مقابلے میں ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے جائے۔ ہم ان کی کامیابی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور ان کی ناکامی، ان کے دکھ، ان کی تکلیف کو ہر دکھ سے بڑا دکھ سمجھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اولاد ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تمام رشتوں میں، تمام انسانوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کے معاملے میں قرآن مجید میں فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اولاد ہمیں ملی، وہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا، اللہ ہی کی دین تھی۔ جسے چاہا دونوں دیے، جسے چاہا ایک چیز دی، جسے چاہا کچھ بھی نہیں دیا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد اللہ کی دین ہے، اللہ ہی کی نعمت ہے، اور اس نے ہمارے حق میں جو پسند کیا وہ ہمیں عطا کیا، اس لیے اس معاملے میں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اولاد کی پیدائش کو بھی ایک خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ مریم آیت 7 میں آتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یعنی زکریا علیہ السلام جن کو بڑھاپے میں اولاد ملی، تو جب اولاد کی خبر دی گئی تو اس کو صرف خبر کے طور پر نہیں بتایا گیا بلکہ خوشخبری کے طور پہ بتایا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے بھی آ کے کیا کہا، انا نبشرک بغلام علیم، کہ بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
اور ابراہیم علیہ السلام کی وائف جو تھی وہ کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی یہ خوشخبری سن کر. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے ان کو یعنی ان کی بیوی کو اسحاق کی خوشخبری دی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی جو ان کے پوتے تھے ان کی بھی خوشخبری دے دی گئی کہ یہ بچہ تو ہوگا لیکن اس بچے کا بھی ایک بچہ ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو اولاد جتنا بھی ستائے، ماں جتنی بھی تکلیف اٹھائے، لیکن the moment بچہ ڈیلیور کرتی ہے اور اس کو خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو ایک دم اس کے دل میں خوشی بھر جاتی. حالانکہ پچھلے 9 مہینوں سے وہ مختلف طرح کی تکالیف سے گزری ہوتی ہے، لیکن بچے کی خبر پا کر وہ خوش ہو جاتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے ازواج، بیویوں یا شوہر اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اولاد کو ہماری بہترین کمائی بھی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ. یعنی بچے جو کماتے ہیں یا بچوں کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں ماں باپ کا بھی حق ہے. تو ماں باپ کے لیے دنیا میں خوشخبری بھی ہو گئی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو گئی، بہترین کمائی بھی ہو گئی، پھر آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے اولاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. وہ 3 اعمال کون سے؟ صدقہ جاریہ، یعنی اللہ کے راستے میں زندگی میں اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرنا جو بعد میں ایسے جگہوں پر اگر خرچ کیا ہو کہ جن کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ولد صالح کی بات آئی ہے. ولد کا معنی صرف بیٹا نہیں ہوتا، ولد اسم جنس ہے جس میں بیٹا، بیٹی، بیٹے، بیٹیاں، واحد، جمع سبھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو ایک اولاد میں سے ایک دعا کرے یا سب کریں، بیٹا کرے یا بیٹی کرے، سب کے سب جو ہیں وہ والدین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اولاد جہاں خوشخبری ہے وہاں ایک ذمہ داری بھی ہے، ایک رسپانسبلٹی بھی ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں، یعنی جن کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خصوصیت سے پوچھے گا. خاص طور پر ماں، یعنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. امام جو لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، آدمی اپنے گھر والوں پہ نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ عورت کا سوال اس کے بچوں کے بارے میں بھی ہوگا، یعنی عورت سے جو سوال قیامت کے دن کیا جائے گا. اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور اس کو ادا بھی کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اولاد کی اچھی تربیت کر کے، ان کو کسی کام کا بنا کر. اب یہ تربیت کیسے کی جائے؟ تمام والدین اس معاملے میں فکر مند ہوتے ہیں اور تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تربیت کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی اس عزیز ترین نعمت، اس پیاری چیز یعنی اولاد کی جو اچھی تربیت ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں اور اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. سب سے پہلی چیز یہ
کہ تربیت اولاد جو ہے اس کی پلاننگ شادی سے پہلے کی جاتی.